صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پریشانیاں مالکا دور کر دے، تینوں تیری شان ذیشان دا واسطہ ہی، انگلی نال جنہ چند دو کیتا سماہ تابان دا واسطہ ہی، آخر بار جو دتی بلال ہے سی تینوں اس اذان دا واسطہ ہی، جتھے اکبر تے اصغر دا خون ڈلیا اس کربل میدان دا واسطہ ہی، نیزے اتے سی جنہیں قرآن پڑھیا اس کاری قرآن دا واسطہ ہی، تتی ریت تے پڑھدا ریا جو کلمہ او دے کلمہ سنان دا واسطہ ہی، جنہیں قاتل نو شربت پلا دیتا اس شاہ مردان دا واسطہ ہی، ناکا اتے بٹھایا غلام جنہیں تینوں اس سلطان دا واسطہ ہی، چٹھی نال چلایا سی نیل جنہیں او دے شاہی فرمان دا واسطہ ہی، لا مکان تے جڑا مہمان صدیا او دے آن تے جان دا واسطہ ہی۔ آج کا بڑا خوبصورت عنوان ہے دعا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اسی مناسبت سے میں نے کلام بھی پڑھا ہے۔ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، دعا غم دور کر دیتی ہے، دعا بندے کو رب کا قرب دلا دیتی ہے، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ توجہ جی، قرآن مجید کی خوبصورت آیت جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں رب کائنات نے فرمایا، اے محبوب جب تم سے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں رب کہاں ہے تو آپ فرمائیں کہ میں نزدیک ہوں، دعا مانگنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں، جب وہ پکارتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، ایک جماعت نے، صحابہ کی ایک جماعت تھی، اس نے جذبہ عشق و مستی کے اندر سرکار دو عالم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ہمارا رب کہاں ہے؟ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے فرمایا جب میرے محبوب جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں، میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو فرما دیں کہ میں تمہارے قریب ہوں۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس کی شاہ رگ سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں، ہم اس کی رگ جان سے بھی اس کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے قریب ہے، اللہ اپنے بندوں کے نزدیک ہے۔ چاند اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، سورج کی تجلی، سورج اس کی تجلی کا اعلان کر رہا ہے، آسمان کی بلندیاں رب کی کبریائی کا نشان ہے، زمین اس کی بادشاہی اور اس کے اسرار کی امین ہے، سبحان اللہ، عرش کے کنگروں پر اس کی ہیبت اور جلال کے نقش جاری ہیں، قلم اس کے دیوان قدرت کا ترجمان ہے، لوح محفوظ اللہ کی قدرت کے اسرار کا مخزن ہے، آسمان اللہ کی عزت کا آئینہ ہے، جنت الفردوس رب کی قدرت کا عظیم نشان ہے، دوزخ کے بھڑکتے ہوئے شعلے اس کے غضب کی آگ ہے، کائنات کا پتا پتا، کائنات کا ذرہ ذرہ رب کے ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے۔ صاحب تذکرۃ الاولیاء نے لکھا کہ ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کے ماننے والے تھے، ارادت مند تھے۔ بندے کے کئی مرید ہوتے ہیں، چاہنے والے ہوتے ہیں، کچھ سچے ہوتے ہیں، کچھ جھوٹے ہوتے ہیں، ہر بندے کا جو ترازو ہے وہ مختلف ہے، ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ان کے چند مرید تھے، ان میں ایک مرید ایسا تھا جو سب سے کامل تھا،
پیر صاحب کی محبت جب اس سے دیکھی دوسروں نے تو حسد کرنے لگے کہ یہ ہم میں سے اپنے پیر کی نظر میں زیادہ عزیز کیسے ہو گیا۔ مرشد باخبر تھے ان سب کی نظروں سے اور ان کے ارادوں سے کہ یہ میرے اس مرید سے حسد کرنے لگے ہیں۔ پیر صاحب نے ان سب کو بلایا اور سب کو ایک مرغی اور ایک چھری دی، فرمایا جاؤ اس مرغی کو ذبح کر کے لاؤ، لیکن شرط یہ ہے وہاں پہ ذبح کرنا ہے جہاں پہ کوئی بندہ دیکھ نہ رہا ہو، جہاں پہ کوئی دیکھ نہ رہا ہو، سب کی نظروں سے پوشیدہ ہو کے اس کو ذبح کرنا ہے۔ سب نے مرغی چھری پکڑی، اپنے اپنے گھر میں پہنچے، کسی نے کمرے میں ذبح کی، کسی نے ہال میں ذبح کی، کسی نے چھپ کر کسی جگہ پہ ذبح کی۔ سارے کے سارے مرغی ذبح کر کے لے آئے۔ وہ جو مرید کامل تھا وہ مرغی زندہ لے آیا، وہ زندہ مرغی واپس لے آیا۔ مرشد کامل نے ذبح کرنے والوں سے پوچھا جب تم نے ذبح کی تو کوئی دیکھ تو نہیں رہا تھا؟ کہنے لگے نہیں حضور، ایک نے کہا میں نے بند کمرے میں ذبح کی، دوسرے نے کہا دیوار کے پیچھے۔ غرض یہ کہ ہر ایک نے کہا کہ ہم نے وہاں پہ ذبح کی ہے جہاں پہ کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ پھر اس مرید کامل سے سوال کیا تو بتا کہ تو نے مرغی ذبح کیوں نہیں کی؟ اس نے عرض کی کہ میں مرغی ذبح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، میں نے بڑی جگہ دیکھی، بڑی جگہ بدلی، میں نے جگہ جگہ تلاش کی کوئی ایسی جگہ ملے کہ مجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو، لیکن میں جس جگہ بھی گیا میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا، میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا۔ اور یہ اگر احساس بندے کے دل میں پیدا ہو جائے نا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر کوئی بھی بندہ گناہ نہیں کر سکے، کوئی بندہ جرم نہیں کر سکے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے، تم جدھر رخ کرو ادھر خدا کی ذات ہے، جدھر بھی دیکھو گے ادھر خدا کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا اور خود تمہارے نفوس میں ہے، تو کیا تم دیکھتے ہو؟ اور تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ فرمایا میرے محبوب میرے بندے جب پتہ پوچھے نا ہمارا رب کہاں ہے تو ان کو بتا دے کہ جب بھی کوئی مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تمہارا رب تمہارے بڑا نزدیک ہے، تمہارا رب تمہارے قریب ہے۔ تیرے کرم سے بے نیاز ہمیں کون سی چیز ملی نہیں، تیرے کرم سے اے کریم ہمیں کون سی شے ملی نہیں۔ چولی ہماری تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں۔ مانگنے والے کا دامن طلب چھوٹا ہے، سوالی کا کشکول تھوڑا ہے، دینے والے کی دین بہت بڑی ہے، عطا کرنے والے کی عطا بہت بڑی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے میرے نبی نے فرمایا اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، وہ جیسا مجھ سے گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی سلوک کرتا ہوں، اور میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جو مجھ سے دعا کرتا ہے، جو مجھ سے دعا کرتا ہے۔ اللہ اپنے علم و قدرت کے لحاظ سے ہر شے کے ساتھ جلوہ گر ہے، مگر خاص نزدیکی اور خاص قربت رب کی اس بندے کو حاصل ہوتی ہے جو دعا کرتا ہے، جو کیا کرتا ہے؟ دعا کرتا ہے۔ مالک سے مانگنے والوں کی جولیاں بھر دی جاتی ہیں، مگر یہ سب سے بڑا انعام سوالی کو دیا جاتا ہے، اس خالق کے تو جہاں اللہ رب العالمین کی قربت اور حضوری حاصل ہو جاتی ہے جو بندہ دعا کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر کوئی چیز برتر نہیں، بڑی نہیں، بزرگی والی نہیں۔ دعا کی قدر اور قیمت اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ اور حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے میرے آقا نے فرمایا قضاء کو تقدیر کو دعا کے علاوہ کوئی چیز ٹال نہیں سکتی۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا نازل شدہ آفت میں بھی نفع دیتی ہے، اور اس بلا کے لیے جو ابھی نہ اتری ہو اس کے لیے بھی دعا نفع دیتی ہے۔ اللہ کے بندو دعا کو مضبوطی سے تھام لو، دعا کو مضبوطی سے اختیار کرو۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جو بندہ دعا مانگے تو اللہ ضرور اس کی مانگی دعا قبول فرما لیتا ہے، اللہ اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تمہارا رب حیا کرنے والا ہے، تمہارا رب حیا کرنے والا ہے، اس بات سے اللہ حیا فرماتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں کوئی ہاتھ اٹھائے اور وہ خالی لٹا دے۔ سبحان اللہ، اللہ حیا کرنے والا ہے اور اللہ اس بات سے حیا فرماتا ہے کوئی بندہ رب سے دعا کرے، کوئی بندہ رب سے دعا مانگے اور اس کے ہاتھ خالی لٹا دیے جائیں۔ حضرت انس سے روایت ہے، میرے نبی نے فرمایا دعا عبادت ہے، میرے نبی نے فرمایا دعا کیا ہے؟ عبادت۔ اور میرے نبی نے فرمایا آگے دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کتنی پرعظمت ہے، اسے عبادت بلکہ عبادت کا مغز فرمایا گیا۔ دعا دافع بلیات ہے، دعا سے قضا ٹل جاتی ہے، دعا مانگنے والے کو اپنے خالق و مالک کی قربت حاصل ہوتی ہے، دعا مانگنے والے کی جولی گوہر مراد سے بھر دی جاتی ہے۔ رب کریم ہے، رب ستار ہے، رب غفار ہے، جس کی بارگاہ سے کبھی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اس لیے اصول ہے کہ اگر آج کے شخص کسی دنیا دار کے دروازے پہ سوالی بن کے جائے تو اس کے خالی واپس آنے کی چند وجہ، پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس سے سوال کیا جائے اس کے پاس مال نہ ہو، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ مال تو اس کے پاس ہو پر ہو کنجوس، دینے کا اس کا دل نہ کرے، مگر رب کی ذات سارے خزانوں کی مالک، اللہ پاک کی ذات ہر ایک کو دینے کی قوت ہے اللہ کے پاس، اس لیے اس کی بارگاہ سے کبھی کو خالی نہیں لوٹتا۔ وہ اپنوں کو بھی دیتا ہے، غیروں کو بھی دیتا ہے، اپنوں کو اپنے در پہ بلا کر دیتا